الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 79 کا اس وقت آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ آسانی سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کشتی بس وہ تھی چند محتاجوں کی جو دریا میں سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب ناک بنا دوں، اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ جو پکڑ لیتا تھا ہر صحیح کشتی کو بزور طاقت۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس سے مقصود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی۔ اللہ جل شانہ نے ان کی لغزش پر انہیں متنبہ فرمایا اور ایک لمبا چوڑا سفر ان سے کروایا۔ پھر اس سفر میں ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد ساتھ رہنے کی کچھ شرائط طے ہوئیں، اور جب وہ سفر جاری ہوا ان شرائط کے بعد تو شرائط کی پابندی نہ کر سکنے کی وجہ سے بہرحال ان دونوں کا تعلق سفر کا ساتھ کا وہ قائم نہیں رہ سکا۔ اس دوران 3 واقعات پیش آئے، جن میں سے 2 واقعات شروع کے وہ بڑے سخت شریعت کے احکام سے متصادم ہیں۔ تیسرا جو کام تھا اس کو آپ شریعت کے احکام سے متصادم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال بظاہر وہ بھی خلاف طبیعت تھا کہ اگر ایک علاقے میں آدمی جائے، بھوک اسے ستا رہی ہو، وہ بستی والوں سے کھانا بھی مانگے، وہ لوگ اس کی مہمان نوازی بھی نہ کریں، تو پھر اس بستی کے کسی آدمی کا کام وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے کرنا، یہ عام طور پر طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن دوسرے کی ملکیت کو چاہے اس کی کوئی ریزن ہو بھی شرعی طور پر، جیسے کہ میرے اور آپ کے بھی علم میں آ جائے کہ بھئی فلاں آدمی اس کی کشتی کو نقصان پہنچا دے گا، تو اس لیے میں اس کی کشتی توڑ دوں، اس کے گھر کو کوئی آدمی اس کے گھر کو نقصان پہنچا دے گا، اس لیے آپ اس کے گھر کو جو ہے وہ کوئی نقصان اس طرح کا پہنچا دیں کہ وہ پھر مزید نقصان پہنچانے کا خیال چھوڑ دے۔ تو اس طرح کا کوئی عمل اس بنیاد پر بھی کہ ذاتی طور پر آپ کی معلومات ہیں، پھر بھی آپ کے لیے کرنا شرعی تقاضے سے جائز نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو یہ کام کیا اس کی وجہ انہوں نے بتلائی، جیسا کہ آج کی درس میں آ رہی ہے۔ اور دوسرا ہے کسی کی ناحق جان لینا، اس کی بھی جو وجہ بیان کی وہ بھی شرعی تقاضے سے، باوجود اس کے کہ کسی آدمی کا بیٹا نافرمان ہو اور وہ ان کے بھی دینی اعتبار سے آزمائش اور فتنے کا باعث بن رہا ہو، میرے اور آپ کے لیے بہرحال اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بنیاد پر اس کو قتل کر دیا۔ تو اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک دنیا کے اندر سبب اور مسبب کے تعلق سے ایک نظام قائم ہے، جس میں جب تک کوئی سالڈ ریزن نہ ہو، واقعی شرعی وجہ نہ ہو، اس وقت تک آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک تکوین کی دنیا ہے جس کے اندر کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو موت میں دبوچ لیا ہے، کسی کو مالداری اور تونگری نصیب ہے، کسی کو حوادث زمانہ نے تھکا رکھا ہے کہ باوجود کوشش کے، ہاتھ پاؤں مارنے کے، وہ کوئی اسٹرگل کرنے کے، وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا۔ تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا امر تکوین ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں
نہیں ہو رही, کہیں خشک سالی ہے, کہیں قحط ہے, کہیں اشیاء ضرورت کی فراوانی ہے, کہیں مہنگائی ہے, کہیں مہنگائی نہیں ہے, ہر چیز کے نرخ جو ہے وہ مناسب اور پہنچ میں ہے. اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا امر تکوین ہے, اور اس امر تکوین کو انجام دینے والے اللہ کے فرشتے ہیں جو اس چیز کے جائز ناجائز ہونے سے قطع نظر صرف اور صرف اللہ کے حکم کے پابند ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس امر تکوین کو چلانے والے اصل تو فرشتے ہیں, لیکن فرشتوں کے علاوہ انسانوں میں بھی بعض دفعہ پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس فرشتوں جیسی جو ہے وہ پاک طینت پاک فطرت ہوتی ہیں, وہ بھی اس نظام کو چلانے میں ان کی معاون اور مددگار بن جاتی ہیں, جس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ امر تکوین کے بھی ذمہ دار تھے, ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, اور انبیاء کے بعد اولیاء میں بھی بعض دفعہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے جو شریعت کے احکام اور جامع ہونے کے ساتھ عالم ہونے کے ساتھ وہ امر تکوین کی بھی ان کو کچھ ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہیں. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے اعتراض پر ان سے کہا کہ اب مزید ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے, اب جدائی ضروری ہے, لیکن میں ان واقعات کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلے واقعے پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا, حالانکہ اس توڑنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشتی کے مسافر ڈوب جائیں, تو آپ نے بلا وجہ دوسرے کی ملکیت کو نقصان کیوں پہنچایا. تو اس واقعے کے پیش آنے میں علماء نے ایک حکمت لکھی ہے, وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض کرنے سے پہلے, سوال کرنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا کہ میں تو ایسا ہوں کہ میری پیدائش ہی سے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد بھی شامل ہے, نصرت بھی شامل ہے. میری پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کے دل میں ڈالا کہ مجھے ایک صندوق میں ڈال کر, ایک تابوت میں ڈال کر سمندر کے دریائے نیل کے حوالے کر دے, وہاں کی لہروں میں موجوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بسلامت جو ہے وہ نہ صرف کنارے پر پہنچایا بلکہ میرے سب سے بڑے دشمن فرعون سے ہی میری تربیت بھی کروائی, پرورش بھی کروائی, اسی کے گھر میں مجھے پال پوش کر بھی دکھلا دیا. تو اس لیے باوجود اس کے کہ بھائی ظاہری طور پر کشتی کو نقصان ہوا اور کشتی کے اندر پانی کے در آنے کا اندیشہ پیدا ہوا, لیکن اس کے باوجود تو بچانے والی ذات کوئی اور ہے. تو اس کے باوجود کہ ظاہری طور پر ڈوبنے کے وسائل مکمل ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری طور پر پکڑے جانے کے جو ہے نا وہ ساری تدبیریں مکمل تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے بچا کر دکھا دیا. یہاں پر بھی کشتی کے اندر پیندے میں سوراخ ہونے کے باوجود بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے کشتی نہ ڈوبتی, لیکن بہرحال وہ ان ساری باتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا اور وہ جلدی سے بول پڑے کہ بھئی آپ کشتی والوں کو کہ احسان کا اچھا بدلہ دے رہے ہیں, کہ وہ تو آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور آپ ان کو ڈبونا چاہتے ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میرے اس عمل کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ یہ کشتی ہی اس خاندان کا واحد سہارا ہے معیشت اور گزارے کا. اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا ذمہ تو لے رکھا ہے, لیکن اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ان کی معیشت کا دار و مدار اس کشتی کی آمدن پر ہے. بظاہر یہ کشتی کرائے کی نہیں تھی ان مسکینوں کی, بلکہ ان مسکینوں کی ملکیت تھی, جیسا کہ الفاظ قرآن کریم کی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ اگر کشتی آگے میرے علم میں تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے, ایک طاقتور آدمی ہے جو ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے زبردستی بغیر کسی محنت اور کے معاوضے اور کرائے کے وہ استعمال کرتا ہے. تو اگر ان کی کشتی صحیح سالم اسے نظر آ گئی, وہ ان سے پکڑ کر چھین لے گا زبردستی, اور ان کو معیشت کا جو ظاہری سہارا میسر ہے, سبب میسر ہے, اس سے بھی محرومی کی وجہ سے مشقت ہوگی, غیر ضروری تکلیف ہوگی. جبکہ یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی
وہ 10 کے قریب بھائی تھے، جن میں سے 5 بھائی معذور تھے، 5 بھائی محنت اور کام کاج کرنے کے قابل تھے۔ تو یہ 5 کے 5 اگر اس ذریعے آمدن سے محروم ہوتے تو صرف یہی نہ ہوتے بلکہ ان پر جو ڈپینڈنٹ اور انحصار کرنے والے ان کے معذور بھائی تھے 5، وہ بھی جو ہے وہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہو جاتے۔ اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو بھائی کسی چیز کو عیبدار بنانا یہ کم درجے کی خرابی ہے، بنسبت اس کے کہ ان کو مستقل طور پر ذریعہ روزگار اور ذریعہ آمدن سے محروم کر دینا یہ اس سے بڑا نقصان تھا۔ تو میں نے ان کا ہلکا نقصان گوارا کر لیا، اور جو ان کو دائمی نقصان تھا، مستقل نقصان تھا، اس سے ان کو بچا لیا۔ تو یہ میں نے، جیسا کہ ان سب واقعات کے آخر میں وہ فرمائیں گے، ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ سب کام اپنی رائے اور اپنی خواہش سے نہیں کیے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم تھا، میں اللہ کی اس مشیت اور اللہ کے اس حکم کا پابند تھا۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی مساکین جمع ہے مسکین کی، مسکین کس کو کہتے ہیں اور فقیر اور فقراء اس میں کیا فرق ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جو بالکل گیا گزرا ہو، جس کے پاس ایک وقت کے لیے بھی کھانے پینے کے اسباب اور وسائل جمع نہ ہو، میسر نہ ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ضرورت کے بقدر نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن اس کے اخراجات اور اس کے آمدن میں توازن نہ ہو۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا برعکس ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن اس کے آمدن اور اخراجات میں توازن اور بیلنس نہ ہو، آمدن کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، اور وہ پریشان رہتا ہو، نادار ہو۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل قلاش ہو، خالی ہاتھ ہو، اس کے پاس ایک وقت کا پیٹ بھرنے کا سامان بھی نہ ہو۔ ایسے دونوں افراد کے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات واجبہ کا مصرف ایسے ہی فقراء اور مساکین ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کہ کسی چیز کے اندر بعض دفعہ کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گوارا کی جاتی ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے ہماری ایک بر صغیر کی، پاک و ہند کی ایک جو تعلیمی نظام تھا، اس کی افادیت کے متعلق ہندوستان کی ایک بڑی عظیم علمی شخصیت مولانا مناظر احسن گیلانی نے یہ امت سفینت والے واقعے سے جو حضرت خضر نے واجہ بیان کی، تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا، اور یہ بھی بتلایا تھا میں نے آپ کو کہ بعد میں اسے وہ انہوں نے اپنی کرامت سے ٹھیک بھی کر دیا۔ جب اس کے ایریے سے نکلے تو آگے جا کر اس کشتی کو انہوں نے ٹھیک بھی کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مستقل ہی خراب رہی، عیبدار رہی، بلکہ انہوں نے ٹھیک بھی کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا مناظر صاحب احسن گیلانی یہ ہندوستان کے علاقے گیلان کے رہنے والے تھے، اور یہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر فاضل ہوئے، اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن، ریاست حیدرآباد جو بہت بڑی ریاست تھی، بڑی مالدار ریاست تھی، وہ اس پر جو ہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی نظام الملک حیدرآباد دکن کا جو نظام تھا، اس کی سرپرستی میں قائم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ذمہ دار اور دین بنے، اور انہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی، بڑا کام کیا۔ تو یہ حضرات انہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام کا نظام تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ایک بڑی ریفرنس والی بک لکھی، کتاب لکھی۔ سورہ کہف کی تفسیر میں بھی فتنہ دجال کے نمایاں خدخال کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ بہرحال بڑے عالم فاضل آدمی تھے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیں، ہندوستان کے اندر جب انگریز کا اقتدار قائم ہوا اور اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، تو ہمیشہ طاقتور جو افراد ہوتے ہیں جب ان کا کسی علاقے پر تسلط ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اپنے ظلم و ستم اور بربریت کا نشانہ اس طبقے کو بناتے ہیں جن سے انہوں نے اقتدار چھینا ہوتا ہے، کہ جو ان سے پہلے اشرافیہ کی ایلیٹ کلاس تھی، وہ ان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ تو ہندوستان کے اندر بھی انگریزوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت کو نقصان پہنچایا۔ تو اس موقع پر چند خدا مست لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، تو انہوں نے مسلمانوں کے نظام معاشرت کو
نظام دین و تربیت کو بچانے کے لیے اس وقت کی معاشرتی جو صورتحال تھی اس سے کٹ کر انہوں نے مسلمانوں کے دین کو، معاشرت کو بچانے کے لیے ایک نظام تعلیم دارالعلوم دیوبند کی صورت میں قائم کیا، جو اگرچہ اس وقت کی جو سائنس کی ترقی کی، جس ترقی پر وہ انگریز لوگ قائم اور فائز تھے، اور ہماری جو ہے وہ خلافت عثمانیہ اور ہماری یہ مغلیہ سلطنت اس حوالے سے بالکل کوئی نہ اپنے ذہن میں ہدف رکھتی تھی، نہ کوئی ترتیب رکھتی تھی، نہ اتنا جو ان کو دور عروج ملا، اس دور عروج میں انہوں نے علم اور ہنر کی طرف کوئی توجہ کی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا ایک دور اندلس کا بھی تھا، اندلس کے اندر جو مسلمانوں کے حکمران تھے، یا خلافت بنو عباس، اس کا جو ابتدائی دور تھا، انہوں نے اپنے ابتدائی دور کے اندر ہی علم و سائنس کی طرف رجوع کرنے اور اس سے استفادہ کی طرف جو ہے وہ بھرپور توجہ کی، اور یورپ کی ترقی کے اندر ابتدائی کردار اگر ادا کیا تو وہ اندلس کے مسلمانوں، سائنسدانوں، علماء اور جو ہے وہ ماہرین فن، انہوں نے جو ہے وہ اس کا کردار ادا کیا، اور اس کا اعتراف وہاں کے بڑے بڑے لوگ کرتے بھی ہیں۔ لیکن جب اس علم و ہنر کے پیچھے طاقت اور اقتدار مسلمانوں کا کمزور پڑا، مسلمانوں کے پاس سے طاقت کے مراکز چلے گئے، خلافت بنو عباس کو ہلاکو خان نے، تاتاریوں نے تار کر دیا، اور اندلس کے اندر بھی مسلمانوں کو ابو عبداللہ اور ملکہ ازابیلا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو وہ علم آگہی وہ پھر مسلمانوں کے کام کی نہ رہی۔ تہذیب کے اندر اور علمی دنیا کے اندر طاقت جس فلسفے کے پیچھے چلی گئی وہ انگریز تھے، وہ غیر مسلموں کا فلسفہ اور تہذیب تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آج تک ہم پر مسلط ہے۔ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے باوجود اس کے کہ صحیح معنوں میں جو ان کی اس وقت کی دنیا کے حالات تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے اس کو نہیں پیش نظر رکھا، ایک ناقص طور پر ایک چیز کو اپنا مقصد بنایا کہ بھئی مسلمانوں کا دین محفوظ رہے، مسلمانوں کی معاشرت وہ مذہبی لحاظ سے محفوظ رہے، بے شک سائنس کے اعتبار سے وہ ترقی نہ بھی کریں۔ انہوں نے ایک نظام تعلیم و تربیت وہ قائم کیا، اور بہرحال اس نظام تعلیم و تربیت کی اپنی جگہ پر کامیابی ہے کہ وہ سرکار کی سرپرستی کے بغیر اس نے جو کام کیا، اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو رجال اور جو افراد فراہم کیے وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کشتی والا واقعہ، کہ کشتی تو ظاہری طور پر عیبدار تھی، لیکن بہرحال وہ اس گھر کی روزی روٹی کا بہرحال ذریعہ بنی رہی، اور وہ اس گھر کو معیشت کے اعتبار سے اس نے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ کہ یہ ہندوستان کے اندر جو دارالعلوم دیوبند اور اس طرح کے مدارس کا جال بچھایا گیا، اس کے پیچھے بھی جو سوچ تھی وہ سوچ مسلمانوں کے ایک اعتبار سے بہرحال بچاؤ کی تھی، اور اس بچاؤ میں وہ مدارس اور وہ دینی سوچ کامیاب رہی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی قرآن کریم کو سمجھنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمین برحمتک۔